ایران پاکستان جو گیس پائپ لائن ہے اس کے اوپر پاکستان کی جانب سے جو ایکسٹینشن مانگی گئی ہے، پاکستان کیا اتنے 10 سال کے بعد بھی اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اس پر معاملہ کر سکے یا عدالت کی طرف سے دیکھیے آج پینلٹی آپ نے فیس کرنی؟ ایک بہت اہم بیان آیا ہے پاکستان کے اندر، جو ایران کے سفیر ہیں جی انہوں نے بہت پاکستان کے حق میں ایک بیان دیا ہے کہ بڑی ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے. کہاں پاکستان ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک ریزولوشن موو کیا تھا اینٹی ایران فورسز نے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایران کے اندر جو تشدد ہو رہا ہے جی اپنے عوام کے اوپر، اس کے اوپر وہ ریزولوشن تھا، اس کو کنڈیم کرنے کا ریزولوشن. تو اس میں بہت سے ملکوں نے اس ریزولوشن کو پاس کیا، حمایت کی، مگر چائنا نے اور پاکستان نے حمایت نہیں کی. اور ایران نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، جی کیونکہ یہ توقع شاید نہیں تھی کہ پاکستان جو ہے وہ کھڑا ہو امریکہ سکتا کے ہے. خلاف کھڑا ہو سکتا تو یہ پاکستان تو کھڑا ہو گیا اور ایران کا ساتھ دیا انہوں نے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے مشکل حالات آنے والے ہیں، مگر ابھی شاید نہیں ہوگا ایسے. اور آپ نے جو بات کی یہ ایرانین پائپ لائن کی، جی میرا خیال ہے کہ اشارے ہو چکے ہیں ایک دوسرے کی طرف کہ اچھا ہم نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، تو آپ مہربانی کریں نا، یہ جو دھمکی آپ ہمیں دے رہے ہیں اس کو پیچھے ہٹائیں اور ایکسٹینشن دے دیں ہمیں 10 سال کی. اور ایکسٹینشن والا تو بڑا جیسے کہتے ہیں نا اسکیپ کلاز ہے نا، کہ ابھی آپ مت لے کے جائیں، آگے دیکھا جائے گا. تو 10 سال کی ایکسٹینشن دے دیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیس نہ کریں، ان کے لیے بھی پرابلم بن جاتا ہے، ان کو بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک وائلیشن آف کانٹریکٹ ہے. تو کچھ اس قسم کی بات ہو رہی ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ وہاں بھی کوئی سیٹلمنٹ ہونے جا رہی ہے، تاکہ اس وقت فوری طور پہ پاکستان کے اوپر وہ پریشر نہ آئے جو کہ آ سکتا تھا ایران کی طرف سے. ساتھ دینے کی جہاں بات ہوئی تو اس سے پہلے بھی جب ایران پہ اٹیک کیا گیا آپریشن مڈ نائٹ ہیمر، تو تب پاکستان کی بھی کوششیں تھیں بیہائنڈ دا سینز ایران کے معاملے کو لے کر. ابھی بھی ایرانی وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، کچھ نہ کچھ پک رہا ہے اور وہاں بھی محسوس کیا جا رہا ہے. ایسا اگر کچھ ہوتا ہے تو اس میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اوبویسلی سب متحرک ہو چکے ہیں، جو یورپین فلائٹس ہیں وہ ڈائیورٹ کر دی گئی ہیں ایرانین ایئر سپیس سے. تو پاکستان کیا کر سکتا ہے ڈسفیوز کرنے کے لیے سچویشن؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. صرف یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر یونائٹڈ نیشنز کے اندر چائنا اور یا رشیا کے ساتھ مل کے کوئی ریزولوشن پاس کیا جائے کہ یہ اس کو روکا جائے اور یہ زیادتی ہو رہی ہے. اس سے علاوہ پاکستان اور یو این کو تو امریکن پریزیڈنٹ کسی خطے میں نہیں پاکستان کی رکھتے. کوئی ڈیفینس اگریمنٹ نہیں ہے ایران کے ساتھ اس کی ڈیفینس کے لیے. سو دیر از نتھنگ پاکستان کین ڈو. اوکے، وٹ رشیا اینڈ چائنا آر ڈوئنگ؟ سنا ہے کہ رشیا کوئی چائنا ڈیفینس سسٹم دیا جا رہا ہے، صرف وہ ہتھیار دے سکتے ہیں، لونز دے سکتے ہیں، مگر کسی قسم کی جنگ کے اندر براہ راست حصہ نہیں لے سکتے، نہ ہی لیں گے وہ. اوکے اچھا سیٹ صاحب، یہ 1 ہفتے کا جو وقت لیا گیا اصل میں امریکہ کے پیش نظر کیا تھا؟ کہ اسرائیل ریٹیلیشن کے لیے تیار ہو جائے، تمام اڈے محفوظ بنا لیے جائیں، یا اس سے بھی زیادہ کچھ کہ ایرانی تیاریوں کا جائزہ لیا جا سکے؟ دیکھیے دونوں چیزیں تھیں نا. ایک تو یہ کہ وہ تجزیہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ وہاں کی جو انٹرنل ریبیلین ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی وزن ہے، کتنی اسٹرینتھ ہے، کہ آگے بڑھ سکتی ہے نہیں بڑھ سکتی، کنٹرول میں آ جائے گی نہیں آ جائے گی، اس کو اور ہوا ہوگی نہیں ہوگی. ایک تو یہ اسیسمنٹ تھی، یہ آن گوئنگ اسیسمنٹ ہے، ابھی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. مگر وہاں لگتا ہے ایسے ہے کہ اس کو قابو میں ایران گورنمنٹ نے اس کو قابو میں کر لیا ہے. تو اب یہ ہے کہ اب وہ دوسرا آپشن کہ اچھا اگر ایران ہمیں اٹیک کرتا ہے تو کتنی ڈیفینس تیاری ہے ہماری، اسرائیل کی، ہمارے بیسز کی ایٹسیٹرا، اور کتنے ہم نے کاؤنٹر ویپنز جو دینے ہیں میسائلز کو روکنے کے لیے، وہ کتنی ان کی آرسینل جو ہے اس کے اسٹاک پائلنگ کتنی ہو گئی ہے، کتنی نہیں ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کس اگر پریمپٹیو اسٹرائک کرنی ہے، مطلب بتائے بغیر رات کو ایک دم اسٹرائک ہو جاتی ہے، تو جہاں جہاں بیٹریز ہیں جہاں سے یہ میسائلز لانچ کرنی ہے، کیا کتنی، اگر 100 بیٹریز ہیں سارے ایران میں، تو کتنی بیٹریز کو ہم اٹیک کر کے ود ان دا فرسٹ 10 منٹس ختم کر سکتے ہیں، اور کتنی رہ جائیں گی جہاں سے میسائلز چلی جائیں گی، ہر بیٹری سے کتنی میسائلز جائیں گی، کتنی روک سکیں گے. کوئی سعودی عربیہ کے اوپر روکیں گے، کوئی قطر ادھر سے روکیں گے، کوئی ادھر سے روکیں گے، اور فائنلی کتنی اسرائیل پہنچیں گے، وہاں کتنی. تو یہ ساری کانسٹنٹ اسیسمنٹ چلتی رہتی ہے ڈیفینس میں. تو یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. تو سر صاحب آل آؤٹ وار کا اعلان کرنے والے ایران کے پاس ابھی آپشنز کیا ہیں؟ وہ کیا اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر سکتے ہیں؟ آئل پرائسز پہ کیا اثر پڑے گا اس اٹیک کا اگر امریکہ حملہ کرتا ہے؟ دیکھیے یہ تو پھر ہوگا نا. اگر ایران کا یہ موقف ہے کہ ہم جا رہے ہیں، ہم لے کے مریں گے، تو یہ جو باتیں آپ نے کی ہے وہ تو ہر چیز کریں گے نا. آئی تھنک دے ول ڈو
blockages and they will attack all the places. وہ تو ہوگا. So I think you need to understand کہ ڈیمیج اور ڈیوسٹیشن بہت ہوگی, اور پہلے سے زیادہ ہوگی جو اس سے پہلے آپریشن کیا گیا اس سے زیادہ. اس کے بعد بھی مطلب رجیم چینج تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا, ایران ٹوٹلی کیپچر کر لیا جائے گا. نہیں, دیٹس دا پرابلم. واٹ دین؟ نہیں دیکھیے, دس از ناٹ کہ ایران کو کیپچر کر لیں گے. بوٹس آن گراؤنڈ تو ہونے نہیں ہیں. بوٹس آن گراؤنڈ جہاں بھی ہوئے ہیں وہاں کیپچر نہیں, وہ سسٹین نہیں کر سکے, اور نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے بوٹس آن گراؤنڈ کرنا. تو اس کا یہ مقصد ہی ہوگا کہ کسی طریقے کے ساتھ, جیسے وینیزویلا کے اندر وہاں تو دھمکی کے ساتھ کام ہو گیا, یہاں ڈیوسٹیشن, تباہی, اسیسینیشنز, ڈسٹرکشن یہ کر کے, اور وہاں سے اندر سے فرام دا ود ان دا ریولیوشنری گارڈز یا کسی اور طریقے کے ساتھ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو ہٹایا جائے, اور وہاں سے کوئی دوسری گورنمنٹ آئے جو ایران کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہو, جو کہ انہوں نے وینیزویلا میں کرایا. وہاں پہلے ہوم ورک کیا ہوا تھا, یہاں وہ نہیں ہو سکتا. یہاں ایسی چیز نہیں ہو سکتی. یہاں ایک ریولیوشنری گارڈز ہیں, ان کی پوری 1 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد ہے, وہ ہر جگہ پہ ان کی کمیٹیز ہیں, ان کی اوفینسو آئیڈیولوجیکل لوگ ہیں. یہاں وہ نہیں ہو سکے گا. یہاں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. کیا؟ ایک یہ کہ وہ کامیاب ہو جائیں ٹو اسیسنیٹ دی ایرانین لیڈر, جس کی وجہ سے پھر ایک خلا پیدا ہو جائے گی, جس کی وجہ سے پھر انہوں نے جن کو 3 لوگوں کو نامینیٹ کیا ہوا ہے ان میں سے ایک کو وہ بن جائیں گے. پھر جب وہ بنیں گے تو اس وقت جو آئیڈیلسٹس ہیں یا ایڈیولوگز ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور پریگمیٹسٹ کو آگے کر دیں گے, جس میں پریگمیٹسٹ جو ہیں وہ پھر بات کریں گے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ, اور یہ آزادیاں اور یہ ساری چیزوں کی باتیں شروع ہو جائیں گی. اینڈ جیسے وینیزویلا کے اندر ابھی خبر آ رہی ہے کہ وہ خاتون جن کو جو وائس پریزیڈنٹ تھی ان کو بنا دیا گیا ہے. ہاں, تو پتہ لگا کہ ان سے شاید پہلے سے ان کے بھائی کے ساتھ جو کہ اسپیکر ہے ان کی اسمبلی کا, وہ پہلے ہی ان کے ساتھ کوئی ارینجمنٹ ہو چکا تھا کہ اگر ایسے ہوا تو پھر آپ تو, اور وہ ابھی سنا کہ وہ امریکہ جا رہی ہیں اور نیگوسیٹ کرنے. تو مطلب ہے وہ جو وہاں بات ہو رہی تھی کہ ہم ریزسٹ کریں گے, ہم یہ کریں گے, سب وہ شروع میں انہوں نے صرف یہ دعویٰ کیا تھا, ڈرامہ تھا, اور آپ نے تبھی پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا کہ وہ ابھی یہی کہیں گے لیکن بعد میں کوپریٹ کریں گے. تو اب یہاں بھی اسی قسم کی وہ اسٹریٹجی بنانے کی کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ چینج ہو جائے, رژیم نہ چینج ہو, گورنمنٹ چینج ہو جائے, جو نئے گورنمنٹ کے لوگ آتے ہیں وہ پھر جو پرانی رژیم کے جو کرتے دھرتے تھے اور جو آئیڈیالوگس تھے وہ پیچھے ہٹ جائیں اور پریکٹیکل پریگمیٹک قسم کے لوگ سامنے آ جائیں. کائنڈ آف سلو پوائزن. Well, I don't know, slow poison or not, that's for the Iranian people to decide. بٹ یہ ٹارگیٹس ہیں میکسیمم امریکہ کے اس خطے میں یا ایران بابت, اور اسرائیل کے بھی کچھ ایسے عزائم ہیں. سارا انالیسس اس کے اوپر ہو گیا. جب اسٹریٹجی کی بات ہو رہی ہے تو ایک ڈیفینس اسٹریٹجی امریکہ کی سامنے آئی ہے سیٹ صاحب. اس سے پہلے سیکیورٹی اسٹریٹجی ہم نے پچھلے سال کے آخر میں دیکھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے جس کی نقاب کشائی کی گئی, اور اب جو یہ اسٹریٹجی آ رہی ہے یہ ڈیل کر رہی ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی. تائیوان کا اب کی بار اس میں ذکر نہیں ہے, اور نارتھ کوریا کا معاملہ بھی زیادہ تر ساؤتھ کوریا کے حوالے کرنے کی بات کی گئی ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی سوچ جو ہے وہ پوسٹ کولڈ وار اسٹریٹجی سے اب انٹائرلی ڈفرینٹ ہوگی. سو یہ ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ ہم آہنگ ہو چکا ہے یہ سارا معاملہ. نہیں, دیکھیے دونوں ایک ہی چیز ہے. ایک ڈیفینس کی ہے جو ٹیکٹیکل کس طریقے کے ساتھ پولیٹیکل اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنا, وہ تھی یور پولیٹیکل اسٹریٹجی, جس کی آپ نے بات کی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, ہر ایک ملک کو کہنا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, اپنی خود ڈیفینس کریں, 5% آف GDP لگائیں. یہ ساری باتیں اس پہ اشارہ تھا کہ ہم تو اب ویسٹرن ہیمسفیئر میں ادھر ہی رہیں گے اور ہم نے کہیں جا کے جنگیں نہیں کرنی, ہم نے کمپٹیشن کری. یہ ساری باتیں تھیں ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی میں. اس میں اور اس میں فرق یہ ہے, باتیں وہی ہیں کہ وہ تھی امریکہ فرسٹ پولیٹیکل اینڈ اکنامک فریم ورک تھا اس کا, جس پہ ٹیرفس تھے, میک امریکہ گریٹ اگین. اور یہ جو ہے ڈیفینس اسٹریٹجی یہ ملٹریلی ایکسیکیوٹ کیسے کی جائے گی, ملٹری ایکسیکیوشن اس کی کیسے ہوگی, وہ فلسفہ, یہ امپلیمنٹیشن. تو اس کے اندر یہ امپلیمنٹیشن کی ڈیفینس اسٹریٹجی ہے, دیٹس دا ڈفرنس. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ٹیرفس, ٹریڈ, بارڈر انفورسمنٹس, کور سیکیورٹی اسٹیٹس کا یہ باتیں ہوئی تھی. اس میں یہ ہے کہ ہوم لینڈ کے پروجیکٹس لائک گولڈن ڈوم مسائل, ملٹری نا کہ جی پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے امریکہ کو اپنے آپ کو, اینڈ اسی طریقے کے ساتھ میسائل ڈیفینس سسٹم کیسے بننا ہے. اور وہ کہتے تھے کہ جی ویسٹرن ہیمسفیئر کی طرف جانا ہے, ہم نے یہ بتاتے ہیں کہ ٹیکٹیکل مسل کیسے بنانی ہے ٹو بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. اور وہ مطلب گرین لینڈ, پینما, یہ ساری باتیں اس میں آ گئی ہیں کہ بھئی وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے گرین لینڈ کو بھی لینا ہے, پینما کو بھی لینا ہے, اینڈ یہ باتیں. تو اس میں اس کو اسپیل آؤٹ کر دیا ہے کہ ملٹریلی ہم نے کیسے کرنا ہے. تو اسی کے طریقے سے ہر ایریا کے اوپر کہ وہ انہوں نے
ایکسیکیوشن کے طریقے بتا دیے. ادروائز اٹ از دا سیم تھنگ. ایز آئی سیڈ دیٹ واز دا پولیٹیکل فریم ورک, دس از دا ملٹری ڈائمینشن. اور تائیوان کا ذکر نہ کر کے ان اے وے چائنا کو بھی گو ہیڈ دے دیا کہ آپ اپنا ایریا سنبھالیں, اپنا ریجن سنبھالیں. پہلے بھی کہا تھا کہ آپ جاپان کو, فلپینس کو, ساؤتھ کوریا کو خود اپنے جہاز, جیسے یورپ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو شیٹو ہوں تسی کرنا تھے آپ پہ کرو, ادھر بھی یہی کہہ رہے ہیں اپنے پیسے خرچ کرو اور کرو, ہم ہیں مگر یو ہیو ٹو ڈو دس یور سیلف. تو ان اے سینس چائنا مسٹ بی تھنکنگ کہ اب وی ہیو اے فریئر ہینڈ ٹو ڈیسائڈ آن ہاؤ ٹو ڈیل ود. پہلے وی یوز ٹو ڈیل ود امریکہ, ناؤ وی ہیو ٹو ڈیل ود دیز 3 or 4 countries.